السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو فیصل آباد سے یا لاہور سے گوجرانوالہ سے کسی بھی شہر سے کہہ لیں، آج آپ کو مری، ناران، کاغان، اسلام آباد، ان شہروں کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے موٹر سائیکل پہ سفر کریں اور سہولت کے ساتھ کریں۔ آپ کو کن چیزوں کی تنگی ہوگی اور کن چیزوں کی آپ کو سفر میں ضرورت ہوگی اور کون سے رستے ہیں، مکمل تفصیل میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ تو آپ کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو میں تو الحمدللہ تقریباً 4-5 ٹور کر چکا ہوں موٹر سائیکلوں پہ، کشمیر، نیلم ویلی اور اس سے آگے بھی گئے ہیں، پھر اس اڑنگ کیل تو وہ تو پھر پیدل بھی کافی چلنا پڑتا ہے۔ تو ادھر پھر میں گیا ہوں کاغان ناران تک گیا ہوں، آگے بھی بابو سر ٹاپ تک بھی گیا ہوں، لیکن موٹر سائیکل پہ صرف اور صرف میں کاغان ناران تک گیا ہوں اور جھیل سیف ملوک تک بھی موٹر سائیکل پہ گیا ہوں۔ تو اس لیے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے سفر کریں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے موٹر سائیکل پہ۔ موٹر سائیکل اس کے لیے سب سے بہتر کون سی ہے؟ موٹر سائیکل سب سے بہتر تو یہی ہے، اگر تو وزنی بندہ پھر 150 ہونی چاہیے، وزنی بندہ یا 2 بندے اور ڈبلنگ ہو پھر 150 بہتر ہے، کیونکہ آگے یہاں سے تو آپ سنگل بھی ڈبل بھی چلے جائیں گے وہاں تک، اسلام آباد پنڈی تک، لیکن جب آپ آگے چڑھائیاں آئیں گی پھر آپ کی موٹر سائیکل کی بس ہو جاتی ہے، اس کے لیے 150 بہتر ہے۔ اگر آپ 150 افورڈ نہیں کر سکتے تو 110 بھی بہتر ہے۔ 110 اور 150 میں اگر بندے کا اتنا زیادہ وزن نہ ہو تو تقریباً یہی کہہ لیں کہ 19-20 کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو پھر آپ 110 پہ 150 پہ جائیں۔ 110 یہ کہ اس کے شاخ کمفرٹیبل ہے، اگر بندے کا اپنا اتنا زیادہ وزن نہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، 110 ہی ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ 110 بھی نہیں استعمال کرتے، یعنی کہ افورڈ نہیں کرتے، تو پھر آپ 70 پہ جائیں۔ 70 کے بعد 125 لیں۔ اگر آپ کے پاس 70 اور 125 دو آپشن ہے تو آپ 70 کو پہلے چوائس کریں تو 125 کو بعد میں کریں، کیونکہ 125 بہت زیادہ تھکا دیتا ہے اور اس کی زیادہ جلدی بس ہو جاتی ہے وہاں پہ جا کے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ڈرائیور ہونے چاہیے، آپ کا ایکسپیرینس ہو یہاں پہ سیدھے رستوں پہ موٹر سائیکل چلانے کا، یہ نہ ہو ابھی آپ نے نئی موٹر سائیکل سیکھی اور آپ وہاں پہ چلے جاؤ، خود بھی پھک جاؤ اور کسی اور کو بھی ساتھ لے ڈوبو، ایسا نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے موٹر سائیکل کا، اور اس کے بعد آپ کے پاس حوصلہ چاہیے کہ آپ بڑے روڈوں پہ کیسے موٹر سائیکل چلاؤ۔ تو پھر آپ نے جب موٹر سائیکل پہ سامان کی کیا ضرورت ہے ٹور پہ جانے کے لیے، تو وہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہیلمٹ آپ کا وہ تو لازمی ہے نا، 100% لازمی، کیونکہ اکثر و بیشتر آپ کا چلان تو ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے آنکھوں میں گرد و غبار اور بھی 100 چیزیں، مٹی، بہت زیادہ اس کے فائدہ۔ اگر ڈبل سواری کی تو ڈبل ہیلمٹ ہو، یہ نہیں کہ جس نے چلانی ہے وہ ہیلمٹ ایک تو چلان سے بچنے کے لیے بھی ہے اور بھی اس کے فائدے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا حالت آپ کی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی پتہ نہیں کتوں اجڑ کے ہیں، ایسے ہی ہوتی ہے، آپ فریش لگتے ہیں آپ ہیلمٹ پہن کے۔ تو ہیلمٹ ہو، ہاتھوں پہ دستانے ہو، اور پاؤں میں یہ ہے کہ بوٹ جرابیں ہوں۔ بوٹ جرابیں سردی سے بھی بہتر ہے، سردی بھی روکتی ہیں، اور گرمی زیادہ دھوپ بہت تیز ہو تو پھر یہ ہے کہ دھوپ بھی نہیں پاؤں کو لگتی، اس کے لیے بھی کافی کمفرٹیبل ہے۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ کو لازمی بتائی ہیں سفر کرنے کے لیے: ہیلمٹ، دستانے اور پاؤں پہ جرابیں، بوٹ۔ یہ اکیلی جرابیں ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کہ سامان آپ کون سا ساتھ رکھیں۔ سامان آپ اپنے ساتھ ایک برساتی رکھیں، جسے بارش میں پہن لیں آپ، تو بارش وغیرہ پہ اور بھی کافی جگہ پہ کام آ جاتی ہے برساتی، چلنے پھرنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے موٹر سائیکل پہ ہی پہننی ہے۔ چھوٹا چاقو ہونا چاہیے، وائر لاک ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس ایک کوٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے خیمہ لگانا ہے، بہتر تو یہی ہے کہ آپ خیمہ لگائیں، خیمے میں کیمپنگ کریں، کیونکہ گھر تو آپ کو ہر سہولت ملتی ہے، بیڈ بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، اس لیے جب سفر پہ جائیں تو کیمپنگ کیا کریں، انجوائے زیادہ آتا ہے۔ کوئی نہیں، خجل خواری کے بعد آپ کو کم از کم اتنا تو پتہ لگے گا کیمپنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ لمبے ٹور پہ نکلے تو کسی چیز سے نہیں ڈرنا کہ آگے خجل خواری، ہاں اس چیز سے ڈریں کہ آگے موٹر سائیکل جا سکتی ہے کہ نہیں، اس چیز سے ضرور ہو، لیکن یہ نہیں کہ اب آپ کہیں کہ نہیں، اب مجھے ہوٹل چاہیے، اب مجھے اچھے والا کھانا چاہیے،
تو یہ چیز نہیں ہوتی جب آپ انجوائے کرنے نکلیں، پھر آپ کا اصل مقصد ہی غائب ہو جاتا ہے جب آپ وہاں جا کے بھی سہولت آپ کو ہاں اگر آپ کو ویسے مل جائے کوئی اور چیز نہ ہو پھر آپ سہولت لیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ کیمپنگ کریں اور اپنا کھانا بنائیں۔ تو خیمہ لے کے جائیں اپنا واٹر پروف، تو خیمہ اور ساتھ اپنا ایک بند بستر لے جائیں اگر آپ نے کیمپنگ کرنی ہے، نہیں کرنی تو پھر خیمے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ایک اور لے جائیں اور ایک چادر وغیرہ لے جائیں، شاید اس کی بھی ضرورت نہ پڑے آپ کو۔ تو پھر اس کے بعد آپ کو اور ساتھ آپ کھانے پینے والی کچھ چیزیں لے جائیں جو آپ کو کچھ نہ ملنے پر آپ یہ ہے کہ آپ اپنا کھانا وغیرہ جو سا پڑا ہوتا ہے، لیز وغیرہ بسکٹ وغیرہ، لیز تو نہیں بسکٹ وغیرہ لے جائیں، ساتھ پانی والی بوتل ضرور رکھیں، کام آتی ہے آگے جا کے۔ یہ تو ہو گیا ساتھ آپ کا سامان۔ تو موٹر سائیکل کے اوپر کور دینے کے لیے ضرور رکھیں، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر پھر زیادہ پانی ہے، تو جب زیادہ پانی آتا ہے تو پھر موٹر سائیکل کے پلگ میں پانی چلا جاتا ہے، پھر سٹارٹ نہیں ہوتی، اس لیے پھر آپ موٹر سائیکل کے اوپر کور بھی اپنا ڈال لیں، جب کھڑی کریں تو اس کو اچھی طرح ڈام کے کھڑی کریں تاکہ بارش بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ فری ہو جائیں۔ تو وائر لاک آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے، اگر دو ہو جائے، ایک ہیلمٹ کے لیے اور ایک آپ اپنے سامان کے ساتھ باندھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ ایک ہیلمٹ کے لیے کافی ہے، اسی کے ساتھ بندہ اپنا بیگ لگا لیتا ہے وائر لاک کے ساتھ۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ آپ سفر رستے کی بات کریں گے۔ فیصل آباد سے تقریباً رستے یہاں سے ایک رستہ جاتا ہے شاہ کوٹ سے خان کا ڈوگرا سے پھر یہ نکلتا جا کے وزیر آباد۔ تو ایک تو رستہ یہ موٹر سائیکل کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جب بارش ہو جائے ادھر درمیان میں بھی پھر کچے رستے بھی آتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک اور رستہ ہے شیخو پورے والا، وہ شیخو پورے کی طرف سے اگر آپ جاتے ہیں پھر گجرانوالہ بھی رستے میں آتا ہے، اور گجرانوالہ سے پھر وزیر آباد، یہ دونوں رستے وزیر آباد جا کے مل جاتے ہیں، وزیر آباد سے ایک رستہ ہو جاتا ہے۔ تو اب گجرانوالہ نام ذہن میں آیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کھانا یہاں سے کھا کے نکلے ہیں تو پھر آپ کو بھوک لگی ہے تو پھر آپ گجرانوالہ کھانا کھائیں، کیونکہ میں تقریباً جب بھی گیا ہوں تو میں کھانا وغیرہ گجرانوالہ کھاتا ہوں۔ گجرانوالہ رات کو 10 بجے 12 بجے 1 بجے بھی آپ کو ہوٹل اس طرح عام ملیں گے جس طرح مغرب کا وقت ہو یا عشاء کا وقت ہو، تو اس لیے جب مزیدار بھی ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی ان کا اچھا ہے۔ ریٹ وغیرہ تو وہ پھر ان کا کئیوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ٹیسٹ اچھا ہے، تو آپ کھانا وہاں سے کھائیں جا کے، گجرانوالہ سے کھانا کھائیں۔ پھر ایک تو یہ وزیر آباد تک 2 رستے ہو گئے، پھر ایک رستہ جاتا ہے یہاں سے سرگودا سے پھر آگے چکوال سے آگے پھر یہ جا کے نکلتا ہے مندرہ، تو راولپنڈی یہ پیچھے، اس سے پیچھے نکلتا ہے جا کے مندرہ۔ تو ایک رستہ تو یہ ہے، پھر ایک اس سے پیچھے سرگودا سے پیچھے ایک نکلتا ہے منڈی بہاؤالدین کی طرف، تو وہ بھی جا کے روات ہی ملتا ہے۔ تو یہ رستوں کی بھی بات ہوگی۔ پھر پنڈی آپ سٹے کریں، پنڈی اپنا کھائیں پئیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کو چیزیں اتنی مہنگی نہیں ملیں گی پنڈی سے۔ تو اسلام آباد آپ نے گھومنا ہے، اسلام آباد گھومیں، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ ابھی آپ نہ گھومیں اسلام آباد، آپ واپسی پہ گھومیں۔ تو جب آپ پنڈی سے نکلے تو پھر آگے جا کے بہارا کو اپنا پٹرول وغیرہ فل کروائیں۔ پٹرول تقریباً 110 پہ آپ کا یہاں سے پنڈی تک 3 سے 4 ہزار کا تو پٹرول لگ جائے گا، تو کیونکہ ہماری 110 وہ ایوریج تھوڑی دے رہی تھی، ہم نے ٹھیک نہیں کروائی، تو اس نے تقریباً ہمیں یہی ہے کہ اس نے 200 ایوریج دی ہے ہمیں 110 نے سوزوکی کی، تو آپ کا 3 ہزار کا پٹرول لگ جائے گا راولپنڈی تک۔ تو پھر راولپنڈی جب آپ ایکسپریس ویز بارہ کھو کراس کریں گے تو وہاں پہ آگے آپ کو شیل کا پٹرول پمپ ملے گا، اس سے پیچھے بھی کروا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آخری پٹرول پمپ آپ کو شیل پہ بھی ملے گا ٹھیک والا، تو آپ شیل سے پٹرول اپنا فل کروائیں، ٹینکی فل کروا کے پھر وہاں سے سیدھا پھر وہاں سے 2 رستے نکلتے ہیں، ایک ایکسپریس ہائی وے اور ایک جی ٹی روڈ ہے۔ جو نئے ڈرائیور ہوتے ہیں ان سے تو یہی کہوں گا کہ وہ ایکسپریس ہائی وے کی طرف سے جائیں، جی ٹی روڈ سے نہ جائیں، کیونکہ جی ٹی روڈ میں جس کا ایکسپیرینس ہو وہاں سے آنے جانے کا پہاڑی علاقوں میں وہ جائے۔ ایکسپریس یہ ہے کہ رستہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن یہ ہے مناسب ہے، عام بندہ چلا سکتا ہے، آہستہ چلا لے، ضروری تو نہیں تیز چلانا، تیز چلائے گا تو خود ہی پھر 11 بجے والے وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ گندی موٹر سائیکل چلائے گا تو 15 والے بھی وہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی روک لیں گے، وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب آپ جیکا گلی پہنچیں گے، جیکا گلی سے آگے پھر 2 رستے نکلتے ہیں،
ایک تو ملی ہے، ملی سے بوربن، بوربن پھر وہاں سے آگے مظفر آباد، مظفر آباد سے کاغان، بالا کوٹ، کاغان، ناران. تو ایک تو یہ رستہ نکلتا ہے. یہ ہے کہ یہ اس میں بڑے روڈ بھی آتے ہیں، ہائی وے ٹائپ کہہ لیں آپ، مظفر آباد تک. تو اس سے آگے بھی آتے ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ آپ یہاں سے جائیں. اگر آپ نے ایوبیہ نتھیا گلی بھی گھومنا ہے، پھر آپ جیکا گلی سے ایبٹ آباد کی طرف نکلیں گے. ایبٹ آباد کی طرف جو نکلیں گے، پھر ایوبیہ، نتھیا گلی اور مانسیرا وہ علاقے گھومتے. یہ تقریباً 1 گھنٹہ زیادہ پڑ جاتا موٹر سائیکل پہ، اور ادھر چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں. تو آپ یہاں سے نہیں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹائم ہونا چاہیے بندے کے پاس. یہ نہیں اب 3 دن 4 دن کے لیے ٹور لے کے نکلا ہے تو ابھی پہنچا نہیں تو پیچھے سے کالیں آنی شروع ہو گئی ہیں تو واپس آؤ. آگے جا کے سگنل بھی نہیں آتے کہاں سے، بہتر یہ بھی بہتر ہے. تو جب آپ یہاں سے نکلیں تو جیکا گلی سے پھر کاغان ناران پہنچیں اپنا ایبٹ آباد ایوبیہ نتھیا گلی دیکھتے ہوئے. تو کاغان اپنا سٹے کریں. ناران کی بنسبت کاغان یہ ہے کہ کاغان میں بھی مہنگائی ہے، لیکن پہاڑی علاقے وہ آپ کو آگے تو ملنی ہے مہنگائی. تو اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو پھر آپ بالا کوٹ کھانا کھا کے جائیں. مظفر آباد سے بالا کوٹ، وہاں سے آپ کھانا کھائیں کیونکہ وہاں پہ اتنا مہنگا کھانا نہیں ہوتا اور ٹیسٹ بھی ان کا اچھا ہے. تو گجرانوالہ کے بعد بالا کوٹ سے آپ کھانا کھائیں. تو اگر آپ مانسیرے کی طرف سے جاتے ہیں تو پھر مانسیرا کھانا کھا لیں. ایبٹ آباد ادھر کا تو میں اتنا نہیں جانتا، گیا ہوں لیکن موٹر سائیکل پہ نہیں گیا. میں مظفر آباد سے گیا ہوں موٹر سائیکل پہ. تو پھر آپ کاغان ناران سے آگے جھیل سیف الملوک تک. تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنی موٹر سائیکل پہ نہ جائیں، کیونکہ ہم اپنی موٹر سائیکل پہ گئے تھے 110 اور ایک ہمارے پاس ہی 70. تو تقریباً تھوڑی دیر تو ہم دونوں ہی ڈبلنگ تھے، تھوڑی دیر تو ہم چلے ہیں اس پہ. تو بیچ میں ہم تھوڑا سا پیدل تھوڑا سا آگے گئے ہیں. تو پھر جو ڈرائیور تھا وہ تو چلا ہی رہا تھا، جو پیچھے والے تھے وہ اتر گئے، وہ پھر پیدل ہو گئے تھے. تو اس میں تقریباً کوئی بھی ہم نے پرائیویٹ گاڑی نہیں دیکھی وہاں پہ جھیل سیف الملوک. وہاں پہ جیپیں ہی جاتی ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی موٹر سائیکلیں نیچے لگائیں. اور ہاں، اگر آپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ موٹر سائیکل کو کچھ ہو جائے یا آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ برداشت کر سکیں، پھر آپ اپنی موٹر سائیکل لے جائیں. کیونکہ آگے جا کے تو یہی کہلیں کہ آسمان رول جاتی ہے. تو آگے جا کے اس طرح چلتا ہے جس طرح پتھر کا سڑک کا نام و نشان ہی نہیں ہے. پتھر آتے ہیں، پانی آتا ہے، بیچ میں گلیشیئر بھی آتے ہیں. جب ہم گئے تھے تو جیپوں کے علاوہ ہم نے صرف اور صرف 2 پرائیویٹ گاڑیاں دیکھیں، وہ بھی ایک لینڈ کروزر ہی تھی دونوں. 4x4 بھی نہیں ہم نے دیکھا، لینڈ کروزر ہی ہم نے 2 دیکھی اور صرف 2 ہی دیکھی ہیں. اس کے علاوہ اور ہم نے پرائیویٹ گاڑی دیکھی نہیں، جا ہی نہیں سکتی، دیکھنا کیا. اور ہم نے 3 موٹر سائیکلیں دیکھی ہیں، ایک بنوں کا تھا اور 2 اور بھی کہیں کے تھے. تو رستے میں واپس آ گئے، وہ آگے تک گئے ہی نہیں. جب ہم سیف الملوک جھیل پہ گئے تو انہوں نے ہم سے پہلے انٹری فیس 20 لی ایک بندے کی. پھر جب آگے گئے تو اس نے 50 روپے ہم سے صرف اور صرف پارکنگ کے لیے، جو کہ پارکنگ کا صرف اور صرف بہانہ ہی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ پرائیویٹ بندہ جب جاتا ہے نا تو اسے ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا دشمن ہے. ان کی جیپ میں نہیں نا بیٹھ کے گئے، تو بس اس لیے پھر آپ کسی وہ رستے میں بھی آپ کے ساتھ ایسے کیا کہتے ہیں دیکھیں گے یا ایسے کہیں گے کہ جس طرح یہ آپ ان کے دشمن ہوتے ہیں. تو جب ہم اوپر گئے سیف الملوک جھیل پہ تو وہاں بھی تقریباً لوگوں کے مزاج جو سے رویے اتنے سخت ہی ملے ہیں. تقریباً یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا ہو کہ نرم مزاج، اپنی لوگ ہی ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہاں پہ سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں. تو ہم سیف الملوک جھیل سے پھر ہم واپس آئے. تو کاغان ہم نے جاتے ہوئے بھی کاغان سٹے کیا، واپسی پہ آتے ہوئے بھی. ناران کافی زیادہ مہنگا تھا اور رش بہت زیادہ تھا ناران میں. تو ناران سے پھر ہم کاغان واپس آئے، واپس کاغان سٹے کیا. پھر اگر آپ آگے جانا چاہیں تو پھر آپ جھیل سیف الملوک سے آگے آپ بابو سر ٹاپ تک جا سکتے ہیں. اتنا لمبا سفر نہیں آگے، تو اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے. لیکن یہ ہے کہ آگے آپ کی زیادہ کیمپنگ ہی بہتر رہے گی، کیونکہ آگے کمروں کے جو کرائے ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. کیمپنگ اور ساتھ آپ اپنا کھانے پینے والا تھوڑا سا سامان لے جائیں. اس طرح تو رستے میں آپ کو جہاں آبادی ہے وہاں سے سامان مل جاتا ہے. آگے بھی آپ جا سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے آگے انشاءاللہ موٹر سائیکل پہ نہیں گئے. وہ آپ جائیں گے جب دوبارہ جلد موقع ملا تو. اس کا آپ کو یہ ہے کہ پھر آپ کو لائیو کہہ لیں یا آپ کو ہر چیز کی ویڈیو بنا کے سینڈ کریں گے. یہ تو ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ مجھے کافی دوستوں نے کہا، اور جہاں بھی جاتا تھا وہ کہتے تھے کہ آپ ولاگ نہیں بناتے. ولاگ مجھے ایک بہت عجیب لگتا تھا، ہر کوئی ولاگ بنا رہا ہے، لیکن لوگوں کے کہنے پہ اب بھی شروع ہو گیا ہوں. تو آپ کو دیکھیں گے آپ کتنا سپورٹ کرتے ہیں.
اگر آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ انٹرنیشنل ٹریولر بھی بنیں گے ہم. تو بننا تو ہے، اگر آپ سپورٹ کریں گے تو جلدی بن جائیں گے، ورنہ اپنی ہمت پہ تھوڑا سا وقت لگے گا. تو اگر ہاں آپ ناگہان کی اب آپ نے سیر کر لی، اب آپ واپس آنا چاہ رہے ہیں، تو واپسی پھر بہتر یہی ہے کہ آپ ایک سٹے کریں رات کا، اور جلدی سے جلدی مری تک پہنچ جائیں. مری اگر آپ نے سٹے کرنا ہے، پھرنا توڑنا ہے پھریں، وگرنہ آپ واپس پنڈی آ جائیں، پنڈی وغیرہ کھانا کھائیں، کھانا وغیرہ کھا کے پھر آپ اسلام آباد فیصل مسجد گھومیں، سنٹورس مال ہے، اور بھی کافی زیادہ ادھر چیزیں ہیں، گھوم پھر کے تقریباً آپ نے جب واپسی نکلنا ہے تو عصر کے وقت آپ، میرے خیال سے آپ عصر کی نماز فیصل مسجد میں پڑھیں، اور پڑھ کے آپ وہاں سے واپسی کا سفر شروع کر دیں. کیونکہ اگر آپ صبح نکلتے ہو، جب آپ اسلام آباد سے آگے نکلتے ہو نا، تقریباً لالہ موسیٰ تک، جہلم تک کہہ لیں، آپ کو بڑی ٹریفک بہت زیادہ ملتی ہے. جب آپ دھوپ میں نکلو گے تو ایک تو ٹریفک کا، گاڑیوں کا دھواں اور ان کا سیک، اور اوپر سے دھوپ، تو آپ بہت زیادہ تنگ ہوگے. تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ عصر کے وقت نکلیں، تقریباً عشاء تک جہلم لالہ موسیٰ تک پہنچ جائیں. اگر آپ وزیر آباد یہاں پہ گجرانوالہ کہیں سٹے کرنا چاہیں تو کر لیں، کسی پیٹرول پمپ کی مسجد ہوتی ہے، یا کسی سے کہہ لیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے سٹے کرنے کا. تو بس آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کہیں بھی سٹے کر سکتے ہیں. پیٹرول پمپ والے سے کسی سے پہلے بات کر لیں، بات کر کے آپ کہیں کہ یار ہم مسجد میں، اگر نہیں سونے دیتے تو پھر خود ہی لیٹے رہیں، جتنی دیر لیٹنا لیٹ جائیں، جب اٹھائیں گے تو اٹھ کے پھر اپنا سفر شروع کر دیں. تو پھر واپس آپ گجرانوالہ، اگر آپ صبح کا ناشتہ کرنا چاہیں کر لیں، اگر آپ نے رات سٹے کیا ہے کہیں، نہیں کیا تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ واپس اپنے گھر آئیں، اور گھر آ کے اپنا آرام سکون سے ناشتہ کریں. ناشتہ نہیں کرنا، پہلے آرام کرنا ہے آرام کریں، پھر ناشتہ کرنا ہے ناشتہ کریں، تو پھر اپنا معمولات کے مطابق اپنی زندگی کو پھر روانہ کریں. تو انشاءاللہ اگر ہم دوبارہ ارادہ بن رہا ہے میرا، انشاءاللہ چائنا بارڈر تک جاؤں گا، تو جہاں بھی وہاں سگنل ملے تو میں آپ تک اپنی ویڈیو پہنچاتا رہوں گا. تو ابھی تو مجھے ضرورت ہے گائیڈر کی، کیونکہ ابھی میں تقریباً زیادہ سے زیادہ میں 4-5 ٹور کیے ہیں انشاءاللہ. اگر اب میں چائنا بارڈر تک ٹور کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ کوئی گائیڈر بھی، گائیڈ لائن بھی مانگے گا تو انشاءاللہ گائیڈ لائن بھی دیں گے. ابھی بھی آپ کہاں تک گائیڈ لائن مانگتے ہیں تو میں آپ کو دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. موٹر سائیکل پہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو، تو آپ، یا کوئی ایشو ہو، یا کوئی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو، تو ڈسکرپشن میں میں اپنا موبائل نمبر یا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، دونوں چیزیں ہوں گی اس پہ، تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو میں نئی سے نئی چیزیں اپلوڈ کروں، تاکہ آپ بھی دیکھیں. میرا تو شوق ہوتا ہے کہ جو بھی کروں کچھ نیا کروں. یہ پہلی ویڈیو ہے تو اس لیے یہ میں نے ابھی چینل کی سٹارٹنگ کی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کافی کچھ دیکھنے کو ملے گا. السلام علیکم.